بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل میں نے تمہیدی بات کے طور پر یہ بات عرض کی تھی کہ وحی، الہام، کشف، تصرف وغیرہ ان میں کیا فرق ہے۔ آج میں نے یہ بات عرض کرنی ہے کہ قرآن مجید کو کتابی شکل کب ملی۔ پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نازل کب ہوا۔ ایک بات یاد رکھنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی تک کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، اس دنیا کو، عالم دنیا کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ عالم دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ سب سے پہلے قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود میں سے نکلی ہوئی بات ہے قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا، پھر جب دنیا میں نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات میں بیک وقت ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی دنیا والے آسمان پر، جو اس وقت ہمارا کعبۃ اللہ ہے، بالکل اس کعبے کی سیدھ میں ایک اوپر آسمانوں پر بھی فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کعبے کا نام ہے بیت المعمور، اس کا دوسرا نام ہے بیت العزت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن شب قدر کی رات میں اتار دیا تھا، اکٹھا اتارا، وہاں پر اتارا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا۔ سوال یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیک وقت پورے کا پورا قرآن آسمان دنیا پر اتارنے کے بجائے سیدھا قلب اطہر پر اتار دیتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ کافروں نے یہ اعتراض بھی کیا تھا، تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن مجید میں۔ 19ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو اس وجہ سے آہستہ آہستہ اتارا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک قائم رہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، کیوں؟ اگر قرآن مجید بیک وقت پورے کا پورا نازل ہوتا تو قلب اطہر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کو یکدم برداشت کر لیتے، کیونکہ قرآن مجید میں اتنی طاقت تھی، اتنی انرجی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت گرانی ہوتی تھی، یہاں تک کہ سخت سردی کے موسم میں بھی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا۔ اگر اونٹنی پر بیٹھے ہوتے وہی اترتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اور بے بے کی آواز نکالنے لگتی تھی، جیسے کوئی تکلیف میں جانور کراہ رہا ہو۔ تو اگر بیک وقت پورے کا پورا قرآن اترتا تو شاید قلب اطہر بھی یہ برداشت نہ کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ یہ بتلائی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ دوسری وجہ بتائی، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، آہستہ آہستہ اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ اس کی تفسیر بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتلاتے رہیں گے، جیسے جیسے ضرورت ہوگی ویسے ویسے احکامات دیتے رہیں گے۔ یہ تو جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو میں نے اکثر کتب تفاسیر کا مطالعہ کیا، اس میں سے جو لب لباب ملا ہے وہ میں عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے بیک وقت اتار سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان بنایا، مائنڈ بنایا کہ تمہیں ایک چیز عطا کی جائے گی، ایمانیات، اس میں جب تم مضبوط ہو جاؤ گے پھر میں اپنے احکام بھی دوں گا تاکہ تمہیں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ بیک وقت احکام بھی دے دیتا، ایمان بھی دے دیتا، تو جو بھی شخص ایمان قبول کرتا اس کے لیے مشکل ہو جاتا بیک وقت اس پر عمل کرنا۔ مثلا
اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید میں نماز کا بھی حکم ہے، جہاد کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، ایک آدمی ادھر اگر آ کر کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب چیزیں یکدم اس کے اوپر لازم ہوتی اور اتنا بوجھ وہ برداشت نہ کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے یہ بہت مشکل مذہب ہے، میں نہیں آتا اس میں، بھائی ایک وقت میں نماز بھی پڑھوں، حج بھی کر لوں، روزہ بھی رکھ لوں، زکوٰۃ بھی ادا کر دوں، بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمانیات پر زور دیا، تاکہ ایمان جب بن گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات دینا شروع کیے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، حلال کا ارتکاب کرو، حرام سے بچو، جائز کام کرو، ناجائز سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں احکامات دینا شروع کیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا آہستہ آہستہ جو چیز ملی وہ ہمیں کوئی مشکل بھی نہ لگی، ہم نے قبول بھی کر لی۔ تو سب سے پہلے جو قرآن مجید کا نزول ہوا میں نے بتایا وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا، دوسری جگہ بیت المعمور میں لکھا گیا تھا، تیسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا گیا، کتابی شکل میں نہیں تھا، کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے بارے میں ہی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ یاد رکھیں قرآن مجید کلام الہی ہے، کلام اس کو کہتے ہیں جس کا تلفظ اللہ نے خود نے کیا ہو، جو تلفظ کیا جاتا ہے اس کو قول کہا جاتا ہے، قول۔ تو یہ قول تھا اللہ تعالیٰ کا، لوح محفوظ میں آیا، پھر وہاں سے اس قول کو اٹھایا بیت المعمور میں لایا گیا، پھر اس قول کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے، لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قول امت کو سنایا اور امت کو حفظ کرا دیا، کیونکہ یہ خود کتاب نہیں تھا، کلام تھا، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کتابی شکل دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حافظے کے اوپر ہی دار و مدار رہا اس کے قرآن کے حفظ اور یاد کرنے کا، جمع کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو کتابی شکل دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یاد کرایا کرتے تھے، اور اتنا پکا تھا صحابہ اکرام کا، ہر رمضان میں صحابہ آپس میں دور کیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، یعنی پورا قرآن جبریل کو سنایا بھی کرتے تھے، پھر جبریل سے سنا بھی کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ دور نہیں کیا بلکہ 2 دفعہ جبریل کے ساتھ دور کیا ہے، یعنی 2 دفعہ قرآن مجید سنا بھی ہے، سنایا بھی ہے۔ قرآن اتنا صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کی ترتیب صورتوں کی اور کون سی آیت کس صورت کے اندر کس نمبر پر رکھنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بھی بلاتے تھے، وحی جب لکھواتے تھے تو اس کو ساتھ ہی یہ تاکید کر دیتے تھے یہ آیت فلاں صورت میں فلاں نمبر پر اس آیت کو درج کر لینا، پھر وہ صحابہ خود بھی اس کو یاد کر لیتے تھے اور دوسرے صحابہ کو بھی جا کر یاد کرا دیا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن مجید اکثر صحابہ کے سینوں کے اندر حفظ ہو چکا تھا، کتابی شکل نہیں تھی۔ البتہ حضور پر جو وحی اترتی وہ لکھواتے ضرور تھے لیکن کتاب میں نہیں۔ صحابہ اکرام کو جو صحابی پاس موجود ہوتے تھے کاتبین وحی میں سے ان کو کہہ دیتے تھے وحی آئی ہے لکھو، لکھنے کے لیے لے آؤ کوئی چیز۔ اس زمانے میں کاغذ کا رواج نہیں تھا، جس کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ اس میں لکھ لیتا تھا، کوئی کپڑے کے اوپر لکھ لیتا، کوئی چمڑے پر لکھ لیتا، کسی کے پاس اونٹ کے یہ کندھے کی ہڈی وہ چوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھ لیتا، کوئی کھجور کا جو پتا ہوتا ہے جہاں کھجور کے تنے میں سے نکلتا ہے وہاں پر وہ چوڑا ہوتا ہے، کوئی صحابی اس لکڑی کے اوپر اس پتے کی لکڑی کے اوپر لکھ لیا کرتا تھا۔ تو غرض ہے کہ جو چیز جس کے پاس میسر ہوتی تھی وہ اس پر لکھ لیتا تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا، زبانی سب کو یاد تھا، اکثر و بیشتر صحابہ کو یاد تھا۔ اس کو کتابی شکل کب دی گئی، کب اس کی ضرورت پیش آئی اور کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایسے ہی حفظ بحفظ چلا آتا، ہم تک بھی ایسے ہی پہنچ جاتا۔ اس کی نوبت تب پیش آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جب مرتدین کی کثرت ہوئی، کوئی زکوٰۃ کے انکار کرنے والے اٹھے، کچھ جھوٹے نبی کے پیروکار اٹھے،
تو ان کے خلاف جہاد کے لیے لشکر نکالے گئے، تو اس میں صحابہ اکرام بھی شہید ہوتے تھے۔ جو جنگ یمامہ لگی ہے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کے خلاف، وہ جنگ بڑی خطرناک تھی اسلام میں۔ اس ایک جنگ میں تقریباً 700 سے زیادہ حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یہ حافظ قرآن کی تعداد بتا رہا ہوں، ویسے تقریباً 1200 سے بھی زائد صحابہ شہید ہوئے تھے، حافظ قرآن اس میں اتنی بھاری تعداد میں شہید ہوئے اس جنگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال فتح دی اس جنگ میں، مسیلمہ کذاب قتل ہوا، جھوٹا نبی قتل ہوا۔ لشکر جب فتح یاب ہو کر مدینہ لوٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حافظ قرآنوں کی کمی کو محسوس کیا، تو انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق اس وقت خلیفہ تھے، ان کو کہا کہ اگر اسی طرح 2 جنگیں اور لگ گئی نا تو حافظ قرآن صحابہ نہیں بچیں گے، اگر قرآن مجید کو محفوظ کرنا ہے تو کوئی ایسی صورت اختیار کرو جس طرح سینوں میں محفوظ ہے اسی طرح کتاب میں بھی محفوظ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے صاف انکار کر دیا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابو بکر کیسے کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دلائل دیے، تو جس پر حضرت ابو بکر صدیق کو شرح صدر حاصل ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ہاں واقعی بات صحیح ہے، اگر ہم نے قیامت تک کے لیے اس قرآن کو اسی طرح بچانا ہے تو اس کو کتابی شکل دینی پڑے گی، کیونکہ آگے چل کر لوگوں کے حافظے اس نہج کے نہیں رہیں گے جس نہج کے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے ہیں، آگے چل کے ہو سکتا ہے حافظے کمزور ہو جائیں۔ تو ابھی چونکہ حافظے قوی ہیں، ان کی موجودگی میں اگر کتابی شکل دے دی جائے گی تو اس میں کسی غلطی کی گنجائش اور امکان نہیں رہے گا۔ چنانچہ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے 10 رکنی صحابہ کی کمیٹی بنائی، جن کا بڑا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ اس قرآن کو اب جمع کرو، اس کو کتابی شکل دینی ہے۔ لیکن دینی کیسے؟ دینی کیسے؟ حالانکہ وہ خود بھی 10 کے 10 صحابہ قرآن کے حافظ ہیں، چاروں خلفاء یہ بھی قرآن کے حافظ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں حضرات صحابہ جو ہیں وہ موجود تھے، حافظ قرآن تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ بس حافظ قرآنوں کے سامنے وہ آیت پیش کرنا، اگر وہ ہاں کر دیں اس کو لکھ لینا، نہیں 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 نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تاکید کی تم بھی حافظ ہو، اور بھی صحابہ حافظ قرآن ہیں، آپ صحابہ میں یہ اعلان کریں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر بھی قرآن لکھوایا تھا وہ لے کر حاضر ہو جائے، اور جب وہ لے کر حاضر ہوئے تو اپنے ساتھ 4 گواہ لے کر آئے جو اس چیز کی گواہی دیں کہ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری موجودگی میں اس کو لکھوایا تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے لکھوایا گیا۔ جب وہ 4 گواہ گواہی بھی دے دیں، تمہیں بھی حفظ یاد ہے، پھر اس آیت کو یعنی کتاب میں درج کرنا۔ کتنا اہتمام یعنی اس کی حفاظت کا کیا گیا۔ اگر کسی کے پاس ایک آیت بھی ہے تو اس پر 4 گواہ لے کر آئے، حالانکہ یہ نہیں کہا کہ بس اپنے حافظے پر اعتماد کرنا، حافظوں کی تعداد بہت ہے ہر کوئی غلطی پکڑ لے گا، نہیں، 4 گواہ ہوں وہ گواہی یہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں، پھر اس کو درج کرنا قرآن مجید میں، یعنی کتابی شکل میں اس کو درج کر لینا۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے اسی طرح کرنا شروع کیا، جب بھی کوئی آیت لے کر آتا میں تمام حافظ قرآن صحابہ کو دکھاتا، وہ کہتے ہاں یہ آیت ہے، پھر اس بندے کو طلب کیا جاتا تو یہ آیت جو لے کر آئے اس پر گواہ موجود ہیں؟ وہ کہتا ہاں جی میرے یہ گواہ موجود ہیں۔ ہاں بھئی گواہی دو، تم نے خود نے دیکھا تھا؟ ہاں جی ہم نے خود نے دیکھا تھا، حضور نے اس کو لکھوایا تھا۔ ٹھیک ہے، کنفرم ہو گیا، ہو گیا۔ یہی آیت اب اور کس کے پاس ہے؟ بھئی فلاں کے پاس بھی ہے، فلاں نے لے کر حاضر ہو، وہ لے کر آتا۔ تیرے پاس 4 گواہ ہیں؟ ہاں ہیں، وہ آ کر گواہی دیتے۔ اب دیکھو ایک ہی آیت 2 3 4 صحابہ کے پاس موجود ہوتی تھی، پھر اس کو اس کتاب میں لکھ لیا جاتا تھا۔ البتہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں وہ جو صحابی لے کر آیا وہ ایک صحابی تھا، اس کے پاس 4 گواہ تھے۔ یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا توجہ سے سن لو۔ کچھ لوگ مخالفین جن کو قرآن پر بہت زیادہ اعتراض ہے، جو اس قرآن کو اصلی حالت میں نہیں مانتے، وہ اعتراض کرتے ہیں یہ قرآن تو صحابہ نے اپنی مرضی سے پیش کیا تھا،
یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے. یہ ان کی کج فہمی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اس چیز کو پہلے توجہ سے سن لیں. حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت لے کر آئے, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. حضرت زید بن حارثہ نے وہ تمام حافظ قرآن صحابہ کو دکھائی, یہ آیت ہے. سب نے کہا ہاں ہے. کہاں پر ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. تمہیں یاد ہے؟ سارے مجمع نے کہا ہاں ہمیں یاد ہے. اتنا کافی تھا نا. حضرت خزیمہ کو کہا تیرے پاس اس پر گواہ ہیں؟ کہا ہاں جی 4 گواہ موجود ہیں. گواہوں نے گواہی دی, ہاں جی ہمارے سامنے حضور نے اس کو لکھوائی تھی. پھر حضرت زید نے وہ آیت درج تو کر لی, لیکن حضرت زید کہتے ہیں حضرت خزیمہ کے علاوہ یہ آیت 4 گواہوں کے ساتھ کسی اور نے لا کر لکھت میں پیش نہیں کی. صحابہ کو حفظ تھی, حضور نے حفظ کرا دی تھی, پتہ بھی تھا یہاں ہے. یعنی سارے ثبوت بھی پورے ہیں. جو ان کی فارملٹی تھی ان کو پوری کرنے کی وہ بھی انہوں نے پوری کی. پھر انہوں نے اس آیت کو درج کیا. لیکن اس کے باوجود آج کل کے دور کے مخالفین لوگ اعتراض کرتے ہیں, دیکھو ایک خزیمہ قرآن لے آیا تھا آیت, وہ بھی اٹھا کے قرآن میں درج کر دی. اب یہ قرآن قابل اعتماد رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مخالفین اعتراض کرتے ہیں تو عام عوام جو ہے وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہاں یار ایک آدمی لا کر آیت پیش کر رہا ہے, اس کی آیت کو لے کر, بھائی ایک آدمی تو کر رہا ہے لیکن اس آیت کو حفظ کرنے والا تو پہلے سے مجمع موجود ہے نا. ان کو یہ بھی پتا ہے یہ آیت کون سی سورت کی ہے, کس جگہ پر ہے. یہ کوئی نایاب آیت تو نہیں تھی کہ اکیلا یہی لے کر آیا. وہ مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت چھپی ہوئی تھی, صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا, پھر لا کر پیش کی گئی, پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بھی قرآن ہے چلو لکھ لو. حالانکہ ایسا نہیں کیا گیا. حافظ قرآن صحابہ کو یہ آیت یاد تھی. یہ صرف حضرت زید نے یہ پوچھا ہے ان سے تیرے علاوہ اور کس کے پاس ہے, اور کسی کے پاس لکھت میں نہیں تھی. لیکن 4 گواہ موجود تھے, اس وجہ سے اس کو لکھ لیا گیا. اب اس میں کیا اشکال رہا؟ کوئی اشکال نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے. یہ بات میں نے اس وجہ سے وضاحت کر دی. خیر بہرحال تو قرآن مجید اس طرح ایک کتابی شکل میں لایا گیا. کتاب بہت بڑی بن گئی تھی اس زمانے میں. پتہ نہیں وہ چمڑے پر لکھا گیا تھا یا پتہ نہیں کپڑے پر لکھا گیا تھا. بہرحال کتاب بہت وزنی بن گئی تھی, بڑی بھاری بن گئی تھی. ایک صندوق میں بند کر کے رکھی گئی تھی. اس کتاب کا نام رکھا گیا تھا ام کا معنی ہوتا ہے جڑ, بنیاد, بیس, اور کا معنی ماں بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر بنیاد مانا لو یا ماں مانا لو, مانا صحیح ہے. کیوں؟ وہ اصل تھا, باقی جتنی بھی پھر کاپیاں بنائی گئی وہ اسی کی نقل بنائی گئی, اس لحاظ سے ماں کا درجہ اس کو حاصل ہوا اس کتاب کو. بہرحال اس کتاب کا نام رکھا گیا تھا الام. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کاپیاں کروائی. اس کتاب کی کتابی شکل میں قرآن مجید کو لکھ کر اسلامی سلطنت میں گورنروں کے حوالے کی گئی. ہر گورنر کو ایک نسخہ بھیجا گیا. اب اس کی کاپیاں کر کے آپ جو ہے نا اپنے علاقے میں پھیلاؤ اور اس کی تعلیم دو تاکہ لوگوں کو قرآن حفظ یاد رہے. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کو جمع کیا کتابی شکل میں. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک بات اور سنو, اس موضوع سے ہٹ کر دوبارہ اسی موضوع کی طرف آؤں گا. وہ یہ کہ قرآن مجید ہم جو پڑھ رہے ہیں عربی زبان میں, یہ زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی زبان ہے, قریش قبیلے کی. موجودہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قریش قبیلے کے مطابق ہے. جبکہ قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت 7 قبیلوں کی زبانوں میں دی گئی ہے. تھے وہ بھی عربی ہی قبیلے. ہر علاقے کے اندر زبان ایک ہوتی ہے, لیکن علاقے کے لحاظ سے زبان میں تھوڑا تھوڑا تغیر و تبدل آ جاتا ہے, الفاظ بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں کی سندھی اور ہے سکھر کی, یہی سندھی حیدرآباد کی اگر سنو گے وہ اور ہے, یہی سندھی اگر تھر والوں کی سنو گے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے, اور یہی سندھی اگر ہندوستان کے بمبئی کی سنو گے وہ سب سے ہی زیادہ عجیب ہے. وہاں ہم سندھیوں کا بھی دماغ چکرا جاتا ہے, یار یہ کیسی سندھی ہے,
ہر زبان میں ایسے ہی ہے. یہاں کی سرائکی اور ہے, رحیمیان خان کی سرائکی اور ہے. آپ سرائکی حضرات بیٹھے ہو, آپ زیادہ جانتے ہو. اچھا بہاولپور چلے جاؤ, وہ سرائکی اور ہے. ملتان چلے جاؤ, ان کی سب سے ہی وکری ہے, وہ سب سے ہی علیحدہ ہے. اور جنگ والوں کی وہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے. تو زبان تو سرائکی ہے, لیکن علاقے کے لحاظ سے ان کے بھی بول جو ہے نا بدلتے جاتے ہیں. اسی طرح عربی زبان ہے. عربی زبان بہت سارے قبیلوں پر مشتمل ہے. ہر قبیلے کی کچھ نہ کچھ الفاظ میں تغیر و تبدل ہوتا گیا. اس طرح زبانیں مختلف ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی وہ 7 قبیلوں کی زبان پر قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت دی گئی. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار قبیلے کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے کنویں کی منڈیر پر. کنویں کی منڈیر اس کو کہتے ہیں جو کنویں کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹانگیں مبارک لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید ایک حرف پر پڑھنے کی اجازت دی ہے, ایک قبیلے کی زبان پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ جا کر اللہ تعالیٰ سے ہماری طرف سے درخواست پیش کریں کہ یہ تو میری امت کے لیے بہت مشکل کا سبب بن جائے گا, میری امت مشقت میں پڑ جائے گی. جبریل علیہ السلام واپس گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹے ہیں, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 حرفوں پر پڑھنے کی اجازت دی ہے. حضور نے فرمایا میں بخشش مانگتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کرو کہ میری امت کے لیے یہ بھی مشکل ہے. جبریل علیہ السلام پھر واپس گئے, تیسری دفعہ آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 حرفوں پر پڑھنے کی اجازت دی ہے. حضور نے پھر فرمایا کہ میں معافی مانگتا ہوں, بخشش مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرو میری امت کے لیے یہ بھی مشکل ہے. پھر جبریل علیہ السلام گئے, چوتھی دفعہ آئے ہیں تو آ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 حرفوں پر پڑھنے کی اجازت دی ہے. حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت کے لیے آسانی پیدا کی. تو جو قبیلے عرب میں موجود تھے ان قبیلوں کی زبان پر قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت تھی. میں مثال کے طور پر الفاظ بتلاتا ہوں. مثلا لفظ ایک ہے لیکن ایک قبیلہ اس لفظ کو اور طریقے سے ادا کر رہا ہے, ایک قبیلہ اس لفظ کو اور طریقے سے ادا کر رہا ہے. مثال کے طور پر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, آگے کیا ہے مالکی یوم الدین. ایک قبیلہ پڑھتا تھا ملکی یوم الدین, اور اب تک بھی پڑھنا جائز ہے. اگر کوئی ملکی یوم الدین بھی پڑھتا ہے جائز ہے. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اس کو اگر ایک قبیلہ پڑھتا تھا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اگر کوئی اب بھی اس قبیلے کے مطابق اگر پڑھتا ہے تو جائز ہے. سمجھے؟ اسی طرح اور بھی قرآن مجید کے کئی سارے حروف ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ایک روایت میں یوں بھی آیا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. سورہ سبا میں آتا ہے باعد بین اسفارینا, اس کو ایک طرح یوں بھی پڑھا گیا باعد بین اسفارینا. اور اسی طرح کہیں پر قال لفظ آیا, کہیں پر آیا قل, یہ بھی صحیح ہے. ایک قبیلے کی زبان پر یہ, ایک قبیلے کی زبان, کہیں پر زبر زیر کا فرق کیا گیا, کہیں پر الفاظ کے لہجے کو بدلا گیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے موسیٰ. موسیٰ قرآن مجید میں موسیٰ بھی آتا ہے, لیکن اگر کوئی اس کو پڑھے موسیٰ صحیح ہے, اس قبیلے کی زبان کے مطابق پڑھ سکتا ہے. سمجھے؟ اسی طرح وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اس کو کوئی پڑھتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ پڑھ سکتا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ اگر کوئی پڑھتا ہے وَمَا أَدْرِيكَ صحیح ہے, وَمَا أَدْرِيكَ صحیح ہے. لمن شاء لمن شیء صحیح ہے. دیکھو الفاظ ایک ہی ہیں لیکن ہر قبیلہ تھوڑی تھوڑی چینجنگ لا رہا ہے اس کے اندر. تو اس طرح 7 قبیلوں کی زبان پر قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی. یہ تو تھی حدیث کی بات. اب آ جاؤ اسی موضوع کی طرف جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو کتابی شکل دے کر اس قرآن مجید کے نسخوں کی کاپیاں بنا کر
عالم اسلام میں پھیلا دی۔ یہ قرآن مجید 7 حروف میں سے جس پر چاہے کوئی پڑھ سکتا تھا، اور صحابہ اکرام میں وافر مقدار میں ایسے قاری حضرات موجود تھے جو 7 کی 7 قراتیں جانتے تھے۔ اچھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت اور زیادہ وسیع ہو گئی، تو قرآن بھی اتنا زیادہ پھیل گیا، اس کے سکھانے والے بھی زیادہ پھیل گئے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اور زیادہ وسعت حاصل ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں آدھی دنیا فتح ہو چکی تھی، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 3 حصے دنیا فتح ہو چکی تھی۔ تو اسلامی سلطنت اتنی بڑی وسیع ہو گئی تھی۔ اچھا، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے تھے قرآن مجید کے، وہ 7 قراتوں کے مطابق پڑھے جا سکتے تھے۔ اب ان میں سے حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید پڑھانے والوں کی تشکیل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کی طرف بھیجا، تم یہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھاؤ۔ حضرت ابی بن کعب کو ملک شام کی طرف بھیجا، تم ان کو جا کر قرآن پڑھاؤ۔ تو غرض کے صحابہ جو قرآن کے حافظین تھے ان کو الگ الگ ان کی تشکیلیں کی، اور ان کو یہی نسخہ دیا حضرت ابو بکر صدیق والا، قرآن مجید کو اس طرح تاکہ پھیلایا جائے۔ انہوں نے جا کر اپنے اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قبیلہ اور تھا، انہوں نے اپنے قبیلے کے مطابق قرآن مجید اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ حضرت ابی بن کعب کا قبیلہ اور تھا، انہوں نے اپنے قبیلے کے مطابق اپنے شاگردوں کو قرآن مجید پڑھایا۔ اب الفاظ میں تو فرق آ گیا نا، دیکھو ایک پڑھ رہا ہے مالک یوم الدین، ایک پڑھ رہا ہے ملک یوم الدین، فرق آ گیا نا۔ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو مالک یوم الدین سکھا دیا، ایک نے ملک یوم الدین سکھا دیا، تو اس طرح یعنی الفاظ میں بھی فرق ہو گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب اسلامی سلطنت نے وسعت پکڑی اور اجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے، تو قرآن مجید کو اور زیادہ پھیلایا گیا تاکہ حافظ قرآن زیادہ بنے۔ تو حافظ قرآن کی واقعی کثرت ہوگی، تعداد زیادہ ہوگی قرآن پڑھنے والوں کی۔ پھر جب روس کی ریاستوں کی طرف حملہ کرنا چاہا حضرت عثمان غنی نے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں سندھ پر بھی حملہ کیا گیا، افغانستان پر بھی، یہ تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، آرمینیا، یہ ساری روس کی ریاستیں تھیں۔ تو ان علاقوں کی طرف جب حملہ کیا گیا تو اس وقت بڑے لشکر کی، بڑی فوج کی ضرورت تھی۔ تو حضرت عثمان غنی نے اسلامی سلطنت میں اعلان کیا، ہر گورنر اپنے اپنے علاقے میں سے اتنے اتنے فوجی بھیجے، اتنے ہزار وہ بھیجے، اتنے ہزار وہ بھیجے۔ تو کوفہ سے بھی فوجی آ گئے، ملک شام کے بھی فوجی آ گئے، یمن کے بھی فوجی آ گئے۔ اب ایک لشکر بنا کر آرمینیا پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جب آرمینیا پہنچے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، یہ اور علاقوں کی طرف بڑھے، اللہ نے فتح دی، لیکن وہاں پر انتشار پڑ گیا مسلمانوں میں۔ وہ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ جب آرمینیا پہنچ کر سارے لشکر جب اکٹھے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے وہاں پر نماز پڑھائی فجر کی، ادھر نماز پڑھائی، چاروں طرف سے انگلیاں اٹھ گئی، تو نے قرآن غلط پڑھا ہے، تو نے قرآن غلط پڑھا ہے۔ وہ کہے میں نے صحیح پڑھا ہے، میں نے صحابی رسول سے سیکھا۔ وہ کہے ہم نے صحابی رسول سے سیکھا ہے۔ وہ کہے ہمیں تو رسول اللہ کی یوں تعلیم پہنچی، وہ کہے ہمیں تو یوں پہنچی۔ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگنا شروع ہو گئے، اس نے قرآن غلط پڑھا، اس نے کہا اس نے غلط پڑھا، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، بات بہت بڑھ گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو بڑے افسردہ ہوئے۔ یہ فوراً وہاں سے امیر سے اجازت لی اور مدینہ منورہ آئے۔ آ کر انہوں نے ساری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی۔ امیر المومنین، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، ابھی تو فی الحال یہ فتوے لگ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، لیکن آگے چل کر یہی فتوے اس نہج کو پہنچ جائیں گے، یہ کافر ہیں، یہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا عبداللہ بن مسعود کے شاگرد عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق پڑھتے ہیں، ابی بن کعب کے شاگرد اس کی روایت کے مطابق پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد وہ اس کی روایت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں وہی قرات ہے جو ہمیں ہمارے استاد نے سکھائی ہے، اس کے علاوہ جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر ابھی تو ناجائز ہونے کے فتوے لگا رہے ہیں، کل یہ کفر کے فتوے لگانے لگ جائیں گے۔
خدا کے لیے کوئی ایسا کام کرو جس سے امت میں توڑ نہ ہو، جوڑ رہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے تو وہاں کی بات کر رہا ہے، میں تجھے مدینہ کی بات بتلا رہا ہوں۔ یہاں پر جن لوگوں نے اپنے شاگردوں کو قرآن سکھایا ان شاگردوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، وہ کہتے تم غلط پڑھتے ہو، وہ کہتے تم غلط پڑھتے ہو۔ جب مدینہ کا یہ حال ہے تو عالم اسلام کا حال کیا ہوگا؟ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جو بھی کرنا ہے میرا کام تو آ کر یہ اطلاع دینا، امت ٹوٹ جائے گی۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً 10 صحابہ کو اکٹھا کیے، جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے، اس کے علاوہ 4 قریشی صحابہ تھے وہ بھی تھے۔ ان کی کمیٹی بنائی، بولے بھائی اس پر سوچو بچار کرو کہ کیا کرنا ہے، اب اس کا حل کیا ہے۔ تو ان 10 کے 10 صحابہ نے ایک مشورہ دیا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں وہاں کے گورنروں کو کہو وہ سب نسخے اپنے پاس جمع کر لے۔ پھر کیا کریں؟ پھر یہاں سے مدینہ منورہ سے ایک نسخہ قرآن مجید کا تیار کرو، جس کی کاپیاں بناؤ، نقل کاپیاں اس کی اتنی بناؤ کہ جتنے تمہارے گورنر ہیں ہر گورنر کو ایک نسخہ پہنچا دو اور ان کو پابند کرو، پرانے نسخے سارے جمع کرو، یہ ایک نسخہ ہے، اس کی کاپیاں کر کے اپنی سلطنت میں رائج کریں۔ اچھا وہ کاپی کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ صحابہ نے سب نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی خاندان سے تھے، لہذا قریش کے قبیلے کے مطابق جو ہے نا قرآن پڑھا جائے، بس ایک لغت پر سب کو اکٹھا کر دو۔ حضرت عثمان نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، جو رسول اللہ کی زبان ہے وہ سب کی زبان، اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً یہ کام کیا، مدینہ منورہ میں جتنے بھی نسخے تھے ان سب کو لیا اور ایک نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق، قریش کی زبان کے مطابق لکھا اور اس کی کاپیاں بنوائی گئی، ہر گورنر کو ایک ایک کاپی اس کی بھیج دی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی خط لکھ کر بھیج دیا گیا جو تمہارے پاس پہلے قرآن مجید کے نسخے ہیں وہ سب بیت المال میں یعنی حکومت کے پاس آ کر جمع کرائے جائیں۔ ساری سلطنتوں میں سے وہ اکٹھے کر لیے گئے، یہ نسخہ ان کی جگہ رائج کر دیا گیا۔ وہ جو نسخے لیے گئے حضرت عثمان غنی نے ان کے لیے حکم دیا یا ان کو جلا کر ان کو تلف کر دیا جائے یا ان کو دریا میں بہا کر تلف کر دیا جائے، اور ایک قرات پر سب کو متفق کر دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے مطابق۔ یہ کام حضرت عثمان غنی نے کر دیا، اس سے امت کا جو شیرازہ بکھر رہا تھا وہ سب متفق ہو گیا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو جامع قرآن یعنی قرآن جمع کرنے والا کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کو ناشر قرآن یعنی قرآن کو عالم اسلام میں پھیلانے والا کہا جاتا ہے۔ اسی عمل کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان غنی نے جو قرآن کی خدمت یہ کی ہے نا، پوری امت کو ایک زبان پر جمع کر دیا ہے، اگر عثمان ساری زندگی کوئی نیکی کا عمل نہ بھی کرے نا، اس کی نجات کے لیے یہی عمل ایک کافی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکردگی میں یہ کام جو ہے نا انجام دیا گیا، اس طرح امت کا شیرازہ بکھرنے سے محفوظ ہو گیا۔ البتہ حضرت عثمان غنی نے جو قرآن چھپوا کر بھیجے عالم اسلام میں پھیلائے، عرب کے رواج کے مطابق ان الفاظ پر نہ نقطے تھے، نہ زبریں تھیں، نہ زیریں تھیں، نہ مدیں تھیں، نہ شدیں تھیں، جس کی وجہ سے عربیوں کو تو پتہ چل جاتا تھا، وہ سیاق کلام کو پڑھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر با ہے، یہاں پر تا ہے، یہاں پر سا ہے، یہاں جیم ہے تو یہاں ہا ہے، لیکن میرے تیرے جیسوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ جو اجمی لوگ تھے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، با کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، تا کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، سا کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، اب ہمیں کیا پتہ چلے گا اس میں با کون سا ہے، تا کون سا ہے، سا کون سا ہے؟ عربی صحیح پڑھ لیتے تھے لیکن جو اجمی تھے وہ غلطیاں کر رہے تھے۔ حضرت عثمان کا بھی زمانہ گزر گیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ گزر گیا، حضرت امیر معاویہ کا بھی زمانہ گزر گیا، اس کے بعد یزید کا بھی زمانہ گزر گیا، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز عبد الملک بن مروان کے حکومت میں اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس نے خراسان کو فتح کرنا تھا۔
اس لشکر کا جو امیر بنایا اس نے بنایا حجاج بن یوسف کو. یہ دنیا کا عالم اسلام کا سفاک ترین ظالم ترین انسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس سے نیکی کا کام لینا چاہے وہ کسی نیک انسان کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو انسان سے لے لے, وہ چاہے تو ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے, وہ چاہے تو بدماش کو بھی ہدایت دے کے اس سے بھی کام لے لیتا ہے. اب اس فوج کا جو ذمہ دار بنایا گیا وہ بنایا گیا حجاج بن یوسف کو. یہ لشکر لے کر نکلا تو ایک جگہ پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. فجر کی نماز ہوئی, نماز کے بعد اب ہر مسلمان اپنے خیمے میں تلاوت کر رہا تھا قرآن مجید کی. ایک خیمے میں سے قرآن غلط پڑھنے کی آواز آئی. حجاج اندر گھسا, آواز اس بندے کو گریبان سے پکڑا, گھسیٹ کر باہر لایا, تلوار ماری, گردن اڑا دی. لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ قرآن غلط پڑھ رہا. کہ جی وہ تو ہے ہی اجمی, اس کو کیا پتا کیسے پڑھنا ہے. کہ تو نہیں پتا تو سیکھے نا. اس پر پھر لوگوں نے کہا حجاج اگر ایسے قتل کرے گا تو پھر یہ سارے نو مسلم دوبارہ کفر کی طرف چلے جائیں گے. عربی تو جانتے ہیں قرآن کیسے پڑھنا ہے, اجمیوں کو تو نہیں پتا. اور جب تک تو زندہ ہے تب تک تو قتل کر لے گا غلط قرآن پڑھنے والوں کو, تیرے بعد کیا ہوگا؟ حجاج کہنے لگا ہاں یہ بات تو ہے سوچنے کی. کہا پھر تو کوئی ایسا کام کر لے نا جس سے ہر آدمی کو پڑھنا آ جائے. تو حجاج بن یوسف چونکہ کوفہ کا گورنر تھا, یہ پورے عراق, شام, فلسطین وغیرہ سب یہ اس کے قبضے میں تھے, تو اس نے یہاں کے علماء کو سب کو اکٹھا کیا. 500 علماء کو اس نے بلایا. ان 500 علماء میں سے 4 کو امیر بنایا, جن میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. حسن بصری وہ ہستی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ کا جنہوں نے دودھ پیا ہے. جو یہ ام سلمہ کے بھانجے تھے, ماں ان کی بچپن میں فوت ہو گئی تھی, تو ام سلمہ نے اپنا دودھ پلا کر ان کو پالا تھا. ایک مرتبہ دودھ پلا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آ گئے. کہنے لگے ام سلمہ کیا کر رہی ہو؟ کہ میں حسن کو دودھ پلا رہی ہوں. کہا تو اس کو دودھ ہی نہیں پلا رہی بلکہ میرا آدھا علم اس کے اندر منتقل کر رہی ہے. وہ ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان 500 علماء کی کمیٹی جو بنائی, اس کا جو امیر بنایا وہ 4 بڑے بڑے بزرگ ہیں, جن میں سرکردہ جو ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. کہا یہاں سے تم اس وقت تک نہیں نکل سکو گے اس مال میں سے جب تک ایسا کام نہ کر جاؤ کہ قرآن سب کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے. اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارا آخری دن ہے. 500 علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے. ان کی محنت کی وجہ سے یہ ہوا کہ پورے قرآن پر نقطیں, زبریں, زیریں, پیشیں, مدیں, شدیں ایجاد کر کے لگا کے انہوں نے امت کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی. آج میں بھی پڑھ سکتا ہوں, یہ چھوٹے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آسانی اس نے پیدا کر دی. جب قرآن پر اعراب لگ گئے تو علماء نے کہا جی لگ گئے ہیں اعراب. کہا اچھا دکھاؤ. دکھایا گیا. حجاج بن یوسف نے قرآن اٹھا کر ان علماء سے پوچھا سب متفق ہو اس پر؟ کہا جی ہاں. کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ ایک عالم دین ان میں سے اٹھا کے لگا جی مجھے اعتراض ہے. کہ کیا اعتراض ہے؟ فلاں لفظ پر زبر نہیں زیر ہونی چاہیے. کہا اگر زبر ہو تو کہنے لگے وہ سجا بندی یعنی عربی خوبصورتی جو الفاظ کی آتی ہے وہ اس سے مر رہی ہے. اس نے ان علماء سے پوچھا اچھا اگر اس کے قول کے مطابق زیر آ جائے اس سے معنی بدلے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں معنی نہیں بدلے گا. تو معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی نا. اگر معنی میں تبدیلی آتی ہے تو پھر تم اس کو دلائل دو, اس کو مطمئن کرو. کہ نہیں معنی میں تبدیلی نہیں آتی, صرف خوبصورتی کا, لفظ کی خوبصورتی کا فرق ہے. کہا اچھا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں جی میرے پاس فلاں دلیل ہے, فلاں دلیل ہے, اس کی بنا پر اس پر زیر ہی ہونی چاہیے. کہا تو اس پر مطمئن نہیں ہے زبر پر؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا آ جاؤ آپ اندر بیٹھو, میں خود ہی آپ سے بات کروں گا, مطمئن کر لوں گا آپ کو. اس کو الگ سے لے گیا اندر کمرے میں. لے جاتے کہنے لگا اب اگر میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا نا تو باہر جا کر فتنہ مچائے گا. آج چھوٹا فتنہ میں یہیں اگر ختم کر دوں نا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تجھے زندہ چھوڑا باہر جا کے فتنے میں مبتلا کرے گا لوگوں کو. تلوار نکالی, گردن اڑا دی, اور باہر آ کر علماء کو کہا میں نے اس کو مطمئن کر دیا ہے, آپ جا سکتے ہیں. اس کو میں نے مطمئن کر دیا. جب یہ قرآن مجید پر جن دنوں میں زبریں, زیریں, نقطے, مدیں, شدیں لگ رہی تھی نا
یہ بات پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی کہ اب قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جائے گا، اتنے علماء بیٹھے ہیں وہ قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بات بہت پھیل گئی تھی۔ تو یروشلم سے یہودیوں کا وفد آیا، 10 رکنی وفد، انہوں نے آ کر حجاج بن یوسف کو پیشکش کی، ہم اتنا مال دیں گے آپ کو، صرف آپ ایک کام کر دو۔ کہا کیا؟ کہ تمہارے قرآن مجید میں یہودیوں کی برائی میں ایک آیت ہے، 16واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا، 16ویں سپارے کے پہلے رکوع میں وہاں پر آتا ہے کہ جب موسیٰ اور خضر ایک بستی پر آئے تو انہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کی دیوار بھی بنائی تھی۔ یہ آتا ہے نا واقعہ، تو اس میں آتا ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا ان کو کھانا دینے سے، ان کی ضیافت کرنے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے برائی ہے، مسلمان پڑھتے رہیں گے، ہم یہودیوں کے لیے یہ بڑی حقارت کی بات ہے کہ ہم کھانا نہ دے سکے ان کو، وہ بھی نبیوں کو، اور 2 نبی۔ تو اس وجہ سے کہا ہم جو آپ کہو گے اتنا پیسہ دیں گے، آپ صرف ایک کام کرو، فَأَبَوْا کو فَأَتَّوْا کر دو، یعنی نیچے کا نقطہ مٹا دو، اوپر 2 نقطے لگا دو، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر یہ معنی ہو جائے گا فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے اس کی مہمان نوازی کر دی۔ کہا اچھا آپ ایسا کرو، نبیوں کی مہمان نوازی بعد میں ہوگی، پہلے تو میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ کہا جی۔ کہا آپ میرے مہمان خانے میں ٹھہریں، میں فارغ ہو کر آتا ہوں، انشاءاللہ پہلے آپ کی مہمان نوازی کروں گا، پھر باقیوں کی ہو، پھر باقی بات یہ بھی کر لیں گے۔ یہودی بڑے خوش، مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے۔ حجاج بن یوسف تھوڑی دیر کے بعد گیا، تلوار لے کر سب کے سر قلم کر دیا، اور باہر نکل کر زور سے پکار کر کہنے لگا یا اللہ، یہ امت مسلمہ یہ تو کہتی ہے حجاج ظالم ہے، حجاج جہنمی ہے، لیکن یا اللہ میں اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہوں کہ جس کتاب کی حفاظت کی تو نے ذمہ داری لی ہو، اس حفاظت کو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی حفاظت کو خراب کروں۔ میں اس قابل، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے ان سب کو قتل کیا۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ تعالیٰ جب کام لینے پر آئے کیسے ظالم فاسق فاجر سے بھی کتنا بڑا نیکی کا کام لے لیتا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہو نا، اس کو کبھی بندہ حقیر سمجھ کر نہ چھوڑے، اس نیکی کو بھی اختیار کرے۔ بہرخیر اس طرح جو ہے قرآن مجید اس شکل میں آیا جو میں اور آپ اب ہم پڑھ سکتے ہیں۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔